السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد، فقال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه۔ سورة البقرہ کی آیت نمبر 213 کا ابتدائی حصہ پڑھا گیا ہے، چونکہ آیت کافی طویل ہے۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں اس کی وضاحت کی جائے گی۔ ابھی جو آیت پڑھی گئی ہے، کان الناس امۃ واحدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کان الناس امۃ واحدہ، کہ لوگ ایک ہی امت تھے۔ لوگ دراصل ایک ہی امت تھے، ایک ہی جماعت تھے، ایک ہی گروہ تھے، یعنی کوئی اختلاف نہیں، کوئی انتشار نہیں، سب ایک دین اور ایک عقیدے کے حامل تھے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا مبعوث کیا، بھیجا۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نبیوں پر کتاب کو نازل کیا حق کے ساتھ۔ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، کتاب اس لیے نازل کی تاکہ جس چیز میں اختلاف ہو جائے یا جس میں لوگ اختلاف کریں، ان کے درمیان صحیح طور پر فیصلہ کیا جائے۔ لیحکم، تاکہ فیصلہ کریں، بین الناس، لوگوں کے درمیان، فی مختلفو، جس میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں، یعنی اختلاف سے نپٹنے کے لیے، اس سے عوام کو بچانے کے لیے کہ اختلاف کا خاتمہ ہو، کتاب کو نازل کیا۔ کیونکہ کتاب ایک رہنما ہوگی، رہنمائی کرے گی، جو ایک دلیل بنے گی، جس کی بنیاد پر لوگ حق کو تسلیم کریں گے، کیونکہ کتاب معیار ہوگا، پیمانہ ہوگا، اسی سے لوگ اپنے دلوں کی اصلاح کریں گے، عقیدے کا اصلاح کریں گے۔ کیونکہ اختلاف کس کو کہتے ہیں اور یہ کب ہوتا ہے اور کس وجہ سے ہوتا ہے، اس کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اختلاف ہمیشہ راہ حق سے انحراف کی وجہ سے ہوتا ہے، حق کو چھوڑنے کی وجہ سے ہوتا ہے، حق کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے، پہلے سب لوگ ایک امت تھے، ایک عقیدے کے حامل تھے، ایک دین کے حامل تھے، کوئی انتشار اور اختلاف نہیں تھا، سب موحد تھے، توحید والے تھے، توحید اور ایمان کی بنیاد پر سب ایک تھے، ایک پلیٹ فارم پر تھے۔ لیکن اختلاف کیسے پیدا ہوا؟ جب عقیدے کا بگاڑ پیدا ہوا، جب لوگوں میں شرک پیدا ہو گیا، تو دراصل یہی اختلاف کرنے والے ہیں۔ اختلاف کرنے والے کون ہیں؟ جو اللہ کے دین کو نہ ماننے والے ہیں، توحید کو نہ تسلیم کرنے والے ہیں، جو ملاوٹ کرنے والے ہیں، انحراف کرنے والے، یہی اصل اختلاف ہے۔ عقیدے کا اختلاف یہ پہلا اختلاف ہے اور یہ سب سے بڑا اختلاف ہے، اور اسی بنیاد پر اختلاف ہوتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ قول نقل کیا ہے
کان بین نوح و آدم عشرۃ قرون، کہ آدم اور نوح علیہ السلام کے بیچ 10 پیڑھی کا فاصلہ ہے، 10 نسل ہے، 10 صدیاں ہیں۔ کلہم علی شریعۃ من الحق، سارے کے سارے لوگ دین حق پر تھے، شریعت پر تھے، توحید پر تھے، ایمان پر تھے، کوئی اختلاف نہیں تھا، کیونکہ حق پر تھے، توحید پر تھے۔ فاختلفوا، پھر اختلاف کیا، حق سے الگ ہو گئے، یہی اختلاف کرنے والے، شرک اور کفر کرنے والے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو، رسولوں کو مبعوث کیا، بھیجا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا۔ امام مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں فکان اول نبی بعث نوحا، سب سے پہلے زمین کے رسول نوح علیہ السلام ہیں۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی بھی یہی تفسیر ہے۔ پہلے لوگ سب ہدایت پر متفق تھے، اپنے والد آدم علیہ السلام کے دین پر تھے، شیطان نے ان کو بھٹکا دیا، گمراہ کر دیا، تو لوگ اختلاف کر لیے، کچھ لوگ مومن ہو گئے، کچھ لوگ کافر ہو گئے۔ تو اب جو کفر اختیار کرنے والے تھے وہی اصل میں حق سے انحراف کے شکار ہوئے، ورنہ جب سے کائنات بنی ہے، جب سے یہ شمس و قمر اور یہ ارض و سما کا نظام چل رہا ہے، زمین آباد ہے، اس دین کا یا اس کائنات کا آغاز توحید پر ہے، موحدین پر ہے۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں، ان سے پوری نسل چلی ہے۔ اس روئے زمین پر پہلے انسان جو آئے اور پھر ان سے جو نسل چلی، وہ سب موحدوں کی نسل تھی، توحید والوں کی نسل تھی، اللہ کے نیک بندوں کی نسل تھی۔ اس میں کوئی مشرک اور کوئی کافر نہیں تھا، سب موحد تھے، سب توحید والے تھے، ایمان والے تھے، کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اختلاف دراصل حق سے انکار کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، اسلام کو چھوڑنے کی وجہ سے ہوتا ہے، شرک کی وجہ سے ہوتا ہے، کفر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر ایمان ہو سب متفق ہوں گے۔ تو اب جب بگاڑ پیدا ہو گیا، کچھ لوگ مومن ہو گئے، کچھ لوگ کافر ہو گئے، تو حجت پوری کرنے کے لیے اور حق کو واضح کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کا سلسلہ شروع کیا۔ پہلے رسول نوح علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر انسانوں کی ہدایت و سعادت کے لیے 1,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث کیا، انبیاء اور رسول کا سلسلہ قائم کیا، 1 2 نہیں، 10 نہیں، 50 نہیں، 1000 نہیں، 1,24,000 انبیاء اور رسول اس سرزمین، اس کائنات، اس دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے اور دین سکھانے کے لیے اور شرک اور بدعات سے لوگوں کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا۔ رسول کی ڈیوٹی کیا تھی؟ ان کی خاصیت کیا تھی؟ ان کی خصوصیت کیا تھی؟ مبشرین و منذرین، وہ بشارت دینے والے تھے اور وہ ڈرانے والے تھے۔ مبشرین بشارت دینے والے تھے۔ حافظ شیخ سعدی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں من اطاع اللہ بثمرات الطاعات من الرزق والقوة في البدن والقلب والحیات الطیبہ وعلى ذلك الفوز برضوان اللہ والجنہ، کہ بشارت دینے والے تھے کس بات کی؟ کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کی بات مانے گا، تو اس کے جو فوائد انسانی زندگی مرتب ہوں گے، روزی کی شکل میں، جسم میں قوت کی شکل میں، دل میں قوت کی، دل اور بدن میں قوت کی شکل میں، پاکیزہ زندگی کی شکل میں، اور اس سے بڑی نعمت جنت کی شکل میں کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے راضی ہوگا۔ یہ مبشرین کا معنی ہے، بشارت دینے والے، یعنی دنیا و آخرت کی ہر قسم کی بھلائی کی بشارت دینے والے۔ ومنذرین، اور ڈرانے والے، یعنی جو اللہ کی نافرمانی کرے تو اس کے لیے کیا ہے؟ روزی سے محرومی، اور جسم میں کمزوری، ذلت و رسوائی، اور زندگی تنگ ہوگی، اور اس سے بڑی بات یہ کہ اس کا ٹھکانہ آخرت میں اللہ اس پر سخت ناراض ہوگا اور جہنم میں جھونک دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کو اس دنیا کے اندر مبعوث کیا۔ مقصد یہ تھا کہ تاکہ لوگ توحید کو سمجھیں، تاکہ لوگ شرک سے دور ہوں، تاکہ ان پر حجت قائم کی جائے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے آگے وَأَنزَلَ مَعَهُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کے ساتھ کتابوں کو نازل کیا، یعنی ان کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ کتابوں کو نازل کیا۔
بہت ساری کتابیں نازل ہوئی. ہم ان ساری کتابوں کا نام نہیں جانتے، لیکن جن کتابوں کا نام اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، ان کی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کی تعداد ہم نہیں جانتے ہیں، لیکن بعض ناموں کو اللہ نے بیان فرمایا ہے. جیسے تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، صحف ابراہیم و موسیٰ، قرآن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. تو کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تاکہ یہ کیا ہو، بیلنس ہو، تاکہ یہ معیار ہو، یہ پیمانہ ہو، لوگ اس کو پڑھیں اور ہدایت حاصل کریں، اس کو پڑھیں، اپنی کمزوری اور خامی کو دور کر سکیں. اور زمین میں جو فساد برپا ہو رہا ہے، توحید کے انکار کی شکل میں، شرک کے اختیار کی شکل میں فساد جو برپا ہو رہا ہے، عقیدے کا بگاڑ جو ہو رہا ہے، اللہ کی نافرمانی جو ہو رہی ہے، اس کی حقیقت کو سمجھ سکے اور شیطانی چالوں سے اپنے آپ کو بچا سکے. اللہ تعالیٰ نے کتاب کو نازل فرمایا. تو یہ پیمانہ ہے، یہ شریعت کا کیا ہے، یہ پیمانہ ہے، تاکہ اسی لا پر، اسی قانون کو فالو کریں اور اسی کے مطابق زندگی گزاریں، تاکہ ان کو اس کتاب کے ذریعے سے اور رسول کی تعلیمات کی روشنی میں وہ زندگی گزار کر کے وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکے. لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کتاب کو نازل کیا تاکہ وہ کتاب فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. کتاب کے نزول کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جو عقیدے کے بگاڑ کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوا ہے، تاکہ کتاب کیا کرے، فیصلہ کر دے، کہ حق و باطل کا فیصلہ کر دے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی جھلک بیان کی ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. کہا اگر تم اللہ پر، رسول پر ایمان رکھتے ہو تو یہ نشانی تمہاری ہونی چاہیے کہ اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اس کو شریعت کی طرف لاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لاؤ، کتاب کی طرف لاؤ، کتاب اللہ کی طرف لاؤ، سنت رسول اللہ کی طرف لاؤ. کیوں لے کر کے آؤ؟ کیونکہ یہ پیمانہ ہے، یہ معیار ہے، اس کے مطابق زندگی گزارو گے، ہدایت پر رہو گے، اس کو چھوڑو گے گمراہ ہو جاؤ گے. تو کتاب فیصلہ کرے گی حق اور باطل کا. ان آیات میں ابھی جو آیت پڑھی گئی ہے، اس آیت سے ہمیں ایک بات جو معلوم ہوئی وہ یہ کہ اس روئے ضمیر کا سب سے بڑا اختلاف عقیدے کا اختلاف تھا. شرک اور کفر کے اختیار کرنے کی وجہ سے اختلاف پیدا، ورنہ سب لوگ متفق تھے، سب لوگ ایمان اور توحید کی بنیاد پر ایک تھے. بگاڑ کب ہوا، فساد کب ہوا؟ جب لوگوں نے توحید کو چھوڑ دیا، ایمان کو چھوڑ دیا، شرک اور کفر کی طرف چلے گئے، تو یہ اختلاف ہو گیا. تو اختلاف کرنے والے یہ مشرکین ہیں. اور آج الٹا ہم کو، اہل حدیث کو اور سلفیوں کو یا کتاب و سنت کے ماننے والی جماعت کو، یہ سب سے بڑا لوگوں کے درمیان شبہ پیدا کیا جاتا ہے کہ یہ دیکھو اختلاف کرتے ہیں. یہی کیا کرتے ہیں؟ اختلاف پیدا کرتے. ارے توحید والے، توحید و سنت والے تو فساد کو ختم کرتے ہیں، امن کو لاتے ہیں، توحید کو لاتے ہیں، تاکہ فساد ختم ہو، بگاڑ ختم ہو، اختلاف ختم ہو. تو شرک اور کفر جہاں پنپے گا وہاں اختلاف ہوگا، اور توحید ہی کی بنیاد پر کیا ہوگا؟ اتفاق ہوگا. آج تحریکیں، تنظیمیں بہت ہیں، آج جماعتیں کام کر رہی ہیں، کوشش کر رہی ہیں ایک پلیٹ فارم پر لوگوں کو اکٹھا کیا جائے. سب کے دعوے ہیں اپنے اپنے، لیکن کیا وہ سب ایک پلیٹ فارم پہ آ سکتے ہیں اس عقیدے کے اختلاف کے ساتھ؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے. تو اتحاد و اتفاق ایک پلیٹ فارم پر یونٹی جو ہو، یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کی عملی تفسیر بن جائے کہ اللہ کتاب کو، یعنی توحید کو اور قرآن کو، سنت کو فالو کریں. کتاب و سنت کی تعلیمات پر لوگ متفق ہو سکتے ہیں. جیسے عرب کا جو کلچر تھا، کیسا اختلاف تھا، کیسا انتشار تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمۃ اللہ علیہ بنا کر کے بھیجے گئے، اور آپ نے کتاب و سنت کی تعلیم دی، اور سب لوگ اسی کتاب و سنت پر متفق ہو گئے، اختلاف ختم ہو گیا. تو اختلاف کو دور کرنے کے لیے بنیادی چیز کتاب و سنت کی تعلیمات کو، شریعت کو اور اللہ تعالیٰ کے قانون کو تسلیم کرنا ہے، توحید کو ماننا ہے. توحید کے بغیر کبھی اتحاد ہو ہی نہیں سکتا ہے. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ انسانی آبادی اور نسل کا آغاز توحید سے ہے، موحدین سے ہے، مشرکوں اور کافروں سے نہیں ہے. جو نسل چلی ہے، آدم علیہ السلام پہلے انسان ہے، وہ
اللہ کے نبی ہیں، توحید توحید والے ہیں، موحد ہیں، اور ان سے جو نسل چلی ہے 10 پیڑھی تک، 10 صدیاں گزر گئی، توحید پر لوگ قائم رہے، اس کے بعد بگاڑ پیدا ہوا، تب اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو توحید سکھانے کے لیے بھیجا۔ تو اس روئے زمین کے پہلے رسول نوح علیہ السلام۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کی کتاب یہ فیصلہ کرے گی حق اور باطل کا۔ تو اللہ کی کتاب کی طرف لوٹنا، اللہ کی کتاب کی طرف لوٹنا یہ فیصلہ کرنے والی کتاب ہے، یہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ کسی میں اختلاف ہو تو اس کا حل یہی ہے کہ اس کو لاؤ شریعت کی میزان پر، لاؤ کتاب و سنت کی کسوٹی پر، اس کو تولو، اس کو ناپو، جو حق ہے اس کو تسلیم کر لو۔ اس میں شرمندگی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ شرف کی بات ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لیا ہے۔ یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہوگی، کرتے اس سے پہلے ہم گمراہی میں تھے، جہالت میں تھے، نادانی میں تھے، تو ہم شرمائے نہ۔ یہ شرم کی بات نہیں ہے کہ ہم پہلے نہیں جانتے تھے اب کیسے اب عمل کریں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو تسلیم کرنا یہ شرف کی بات ہے۔ تو تیسری جو اہم بات ہے وہ یہ کہ ہمیں چاہیے کہ اختلافی امور میں، اختلافی معاملات میں ہم شریعت کی طرف لائیں اور اس کو قرآن و حدیث کی کسوٹی پر تولیں، جو حق ہو اس کو من و ان تسلیم کر لیں۔ یہ بہت بڑے شرف کی بات ہوگی، یہ ہدایت کی بات ہوگی، یہ سعادت کی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے اختلاف انتشار سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، امین رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔